بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو کا درس نمبر 8 سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ ہم نے یہ درس نمبر 7 میں لفظ اور اس کی قسمیں سنی تھیں اور اس کے بعد میں تمرین کا سلسلہ ہوا۔ آج انشاءاللہ درس نمبر 8 میں ہم اسم، فعل، حرف اور ان کی علامات کے تعلق سے سماعت کریں گے۔ اسم، فعل، حرف کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ اب پہلے میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا مفہوم پیش کروں گا۔ کلمے کی اقسام، کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اب اسم کے متعلق کئی بار میں نے الحمدللہ بتا چکے، ادھر نصاب الصرف میں بھی ہمارا یہ سبق چلا، اس میں توجہ دلائی میں نے، وہ سماعت فرما لیں۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اسے اسم کہتے ہیں، جیسے قلم۔ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے اسے فعل کہتے ہیں، جیسے سارا یسیرو۔ اور جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہ کرے اسے حرف کہتے ہیں، جیسے من، الی۔ فائدہ: زمانے 3 ہیں: ماضی، گزشتہ زمانہ۔ گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہا جاتا ہے، موجودہ زمانے کو وقت کو حال کہا جاتا ہے، اور آئندہ جو زمانہ ہوتا ہے اس کو مستقبل کہا جاتا ہے۔ پھر اسم کی علامات، یعنی کوئی بھی لفظ ہے تو اس کو آپ کو کیسے پہچاننا ہے کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ تو اسم کو پہچاننے کی کچھ نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جس بھی لفظ کے شروع میں الف لام آپ دیکھ لیں، الف لام کا ہونا، القلم۔ نمبر 2، حرف جر کا ہونا، فی دارین۔ تو حروف جارہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ تو حرف جر کا ہونا یہ بھی ایک اسم کی ایک نشانی ہے کہ حرف جر اگر کسی بھی لفظ کے شروع میں ہوگا تو اس کے بعد والا جو لفظ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ اسی طرح نمبر 3، جر کا ہونا، ولد زید۔ تنوین کا ہونا، رجل، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ گول تا کا ہونا، کسی بھی لفظ کے ساتھ گول تا ہے تو پھر وہ اسم ہوگا، جیسے قراستون۔ اسی طرح تنبیہ، الف لام اور تنوین ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتے۔ کسی بھی لفظ کے شروع میں الف لام آ گیا تو اب اس کے آخر میں تنوین نہیں آ سکتا، یا کسی بھی لفظ کے آخر میں تنوین آ گیا تو اب شروع میں اس لفظ کے الف لام نہیں ہو سکتا۔ فعل کی علامات، قد، سین یا سوف کا ہونا۔ تو کسی بھی لفظ کے شروع میں قد یا سین یا سوف ہوگا تو وہ لفظ، اس کے بعد والا جو لفظ ہوگا ان کے، قد یا سین یا سوف کا، تو وہ فعل ہوگا۔ اسی طرح جیسے قد سمع، سیعلم، سوف یعلمون۔ ماضی، مضارع، امر یا نہیں ہونا، یہ بھی اس فعل کی علامات ہے کہ ماضی، اب انشاءاللہ یہ آگے ہم پڑھیں گے، فعل ماضی کا لفظ ہے تو وہ فعل ہوگا۔ اسی طرح مضارع کا ہوگا یا امر یا نہیں کا ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ فعل ہوگا، جیسے ذهب یذهب، اذهب لا تذهب۔ حرف کی علامت، اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہونا، حرف کی علامت، جیسے من، فی۔ اب اس کے بعد تمرینوں کا سلسلہ ہے۔ تو بہرحال ہم چونکہ اس کو پڑھ چکے ہیں کہ جو اپنا معنی بتائے زمانہ نہ بتائے اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو اسم کہیں گے۔ جو معنی بھی بتائے، جیسا کہ زید ہو گیا، سعید ہو گیا ایگزامپل، جو معنی بھی بتائے زمانہ بھی بتائے اس کو کہیں گے فعل۔ جیسے ضربہ، اس نے مارا، تو یہاں پر مارنے کا معنی بھی ایک بتا رہا ہے یہ لفظ، اور ساتھ میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ جو مارنے کا کام جو ہوا یہ گزرے ہوئے زمانے میں ہوا۔ اور حرف جو اپنا معنی نہ بتائے، دوسرے سے ملے بغیر، یعنی یہ دوسرے سے جب اس کو ملا کر ہم بولیں گے تب یہ اپنا معنی ظاہر کرے گا مکمل طور پر، ورنہ اس سے پہلے صرف، جیسے من کا مطلب ہوتا ہے سے۔ اب سے یہ کیا ہے؟ سے کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن میں نے کہا کہ میں نے احمد آباد سے سفر کیا دہلی تک، تو اس میں جو سے آیا تو یہ اگرچہ یہ حرف ہے، لیکن اس میں حرف ہے، لیکن اب جب یہ میں نے احمد آباد کے ساتھ اس کو ملا دیا تو اب اس نے اپنا پورا معنی ظاہر کیا۔ تو بہرحال یہ حرف ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں اب یہ بتا رہے اس کے اندر کہ زمانے جو ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں، یا تو ماضی ہوگا تو گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہتے ہیں، جو موجودہ زمانہ ہوتا ہے اس کو حال کہتے ہیں، اور جو آنے والا زمانہ ہوتا ہے اس کو مستقبل کہتے ہیں۔ اور ماضی، حال، مستقبل کو بتانے کے لیے، ہر ایک کو بتانے کے لیے الگ الگ لفظ ہیں جس کو ہم انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد میں شروع میں الف لام کا ہونا، یعنی آپ کو کوئی بھی لفظ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے، اب پوچھا جائے کہ آپ بتائیں یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، تو اب ہمیں اس کی علامتیں اگر یاد ہوں گی، فعل کی، اسم کی، حرف کی، تو
تو ہم آسانی کے ساتھ اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف. تو یہ علامتیں کہاں پر ملیں گی آپ کو؟ تو اسی سبق کے اندر ہیں. دیکھیں اسم کی علامات تو الف لام کا ہونا جیسا القلم. تو کسی بھی لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے تو اب آپ سوچیں نہیں کہ فعل ہے حرف ہے کیا ہے، آپ آنکھیں بند کر کے بول دیں کہ یہ کیا ہے، اسم ہے. اسی طرح حرف جر آ جائے، فی ہے، من ہے، یہ سب، الہ ہے، یہ سب حروف جارہ میں سے ہیں، تو بھی وہ کیا ہوگا، اسم ہوگا. جر کا ہونا یعنی دو زیر یا دو زیر کا ہونا، جیسے زید دن، تو آخر میں دن جو ہے تنوین آئی ہے، دو زیر آئے ہیں جس کو جر کہتے ہیں، دو زیر کو جر. تو اب یہ جو ہے جر آیا تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ جس پر آیا ہے وہ کیا ہے، اسم ہے، فعل یا حرف نہیں. تنوین کا ہونا تو کسی بھی لفظ کے آخر میں تنوین ہے تو اس صورت میں آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ وہ کیا ہے، اسم ہے. اسی طرح گولتا کا ہونا، کسی بھی لفظ کے آخر میں گولتا ہے تو آنکھیں بند کر کے بول دیجئے کیا ہے، وہ اسم ہے. اب ایک اہم بات کو یاد رکھیے کہ جس لفظ کے شروع میں الف لام ہوگا آخر میں تنوین آنا یہ پاسبل نہیں، امپاسبل ہے. اسی طرح آخر میں کسی لفظ کے تنوین ہے تو شروع میں الف لام کا آنا امپاسبل ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں ایک ساتھ کسی لفظ میں جمع ہو جائیں. بہرحال اب اس کے بعد فعل کی علامات تو کسی بھی لفظ کے شروع میں قد، سین یا سوف آ جائے تو آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ یہ کیا ہے، فعل ہے. جیسے قد سمع، تو سمع لفظ سے پہلے قد ہے تو قد کے بعد جو لفظ ہے آپ بول دیجئے کہ کیا ہے، یہ فعل ہے. اسی طرح سیعلم، تو یا سے پہلے سین ہے تو سین کے بعد جو یعلم ہے تو سین کے بعد جو بھی لفظ آئے گا اس طرح اس کو آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کیا ہے، وہ فعل ہے. اسی طرح سوف یعلمون، تو سوف آ گیا تو اس کے بعد والا لفظ کیا ہوگا، فعل ہوگا. اسی طرح ماضی، مضارع، امر یا نہیں ہونا، جیسے ذہب وہ گیا، یذہب وہ جاتا ہے، اذہب تو جا، لا تذہب تو مت جا. تو یہ جو ہے یہ بھی فعل کی علامات. اب جس لفظ کے اندر فعل اور اسم کی علامت نہ پائے جائے وہ کیا ہے، وہ حرف ہے. تو حرف کی علامت اسم اور فعل کی علامت کا نہ ہونا یہی حرف کی علامت ہے. تو بہرحال یہ نحو کا بھی سبق الحمدللہ ہو گیا ہے. تو آپ اس کو توجہ کے ساتھ سماعت کریں اور جو سمجھ نہیں آئے اس کو پوچھیں اور پوچھنے کا عادت ڈالیں، سمجھیں اس کو غور و فکر کے ساتھ. پہلے تو سامنے کتاب رکھ کر پڑھیں اور اس کے بعد میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. سمجھ نہیں آئے تو آپ پوچھیں اور انشاءاللہ پوچھیں گے تو اس سے ذہن بھی کھلے گا اور ہم جو ہے جو پڑھ رہے ہیں وہ ہم سمجھ بھی پائیں گے.